السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانقاہ فیضان مجددیہ کے زیر اہتمام روحانی عملیات کورس کروائے جاتے ہیں، جن میں مختلف اعمال کی زکوٰۃ ادا کروائی جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے اپنے شاگردوں کے لیے اور مریدین کے لیے روحانی عملیات کورس کی تربیت نشست کا آغاز کیا تھا۔ اس کی چوتھی نشست کا ابھی آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں ہم اپنے ابتدائی عاملین کے لیے تشخیص کے مراحل کو بیان کریں گے۔ ہمارے بعض شاگردوں نے اور مریدین نے کچھ اعمال کی زکوٰۃ ادا کی ہے، جیسے آیات شفا وغیرہ ہے، چہل کاف ہے، برہتی شریف ہے، اس طرح کے مختلف اعمال کی زکوٰۃ ادا کی ہے۔ تو اسی طرح ہم اپنے عاملین کے لیے، جتنے بھی ہمارے شاگرد ہیں، ان کے لیے یہ اہتمام کر رہے ہیں کہ جب بھی وہ روحانی علاج کریں کسی بھی مریض کا، تو ان کو ہر مرض کی تشخیص کرنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ عملیات میں تشخیص کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ سب سے پہلے تشخیص کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے تشخیص کا بیان کیا جاتا ہے۔ تشخیص کے بارے میں ایسی معلومات اور راز بیان کیے جا رہے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ عملیات میں تشخیص کی اہمیت۔ یاد رہے، کامیاب عامل بننے کے لیے تشخیص میں مہارت انتہائی ضروری ہے۔ جو عامل تشخیص نہ کرنا جانتا ہو یا جسے تشخیص میں ناکامی کا سامنا ہو، وہ کبھی بھی کامیاب معالج نہیں بن سکتا اور وہ مریض کا علاج مکمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے کئی مرتبہ اس کے سامنے جادو کا مریض ہوگا جسے وہ نفسیاتی مریض سمجھ کر پڑھائی کر رہا ہوگا، اور کبھی اس کے سامنے ہسٹیریا کا مریض ہوگا اور وہ اس کو کسی اور مرض میں مبتلا سمجھ کر اس کا علاج کر رہا ہوگا۔ اس طرح کبھی بھی وہ عامل اپنے روحانی علاج میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ تشخیص کا مفہوم کیا ہے۔ اس کا لغوی معنی معین کرنا، مقرر کرنا ہے، جبکہ فن عملیات میں تشخیص اس عمل کو کہتے ہیں جس میں اعمال و نقوش کے ذریعے سے مریض کو جانا جائے۔ عملیات کی دنیا میں تشخیص کی بڑی اہمیت ہے۔ ہر عامل کو تشخیص میں ماہر ہونا چاہیے۔ تشخیص کر کے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ مریض یا مریضہ کے ساتھ معاملہ کیا ہے، جادو ہے، جنات ہے، آسیب ہے، بندش ہے، گھر میں جادو ہے، رشتوں میں رکاوٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، یا پھر مریض صرف طبی بیمار ہے۔ ان تمام باتوں کا عمل تشخیص کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتا ہے، اور جب تشخیص درست ہوگی تو عامل علاج کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اب ہم تشخیص کا بیان کرنے لگے ہیں کہ تشخیص کی کتنی قسمیں ہیں۔ تشخیص کی اقسام: تشخیص ظاہری، تشخیص بصری و نظری، تشخیص سمعی، تشخیص قلبی، تشخیص رؤیا یعنی خواب کے ذریعے سے تشخیص کرنا، تشخیص لسانی، اور تشخیص وجہ یعنی چہرے کے ذریعے سے۔ اب تشخیص ظاہری کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تشخیص ظاہری سے ایسی تشخیص جو ظاہر ہو، یعنی مریض کی ظاہری حالت دیکھ کر معاملہ سمجھ آ جائے، جیسے مریض پر جنات یا جادو کے اثرات ہیں اور وہ اس کی حرکات سے ظاہر ہوتی ہیں، جیسے کہ مریض غلاٹیاں مار رہا ہو، اپنے آپ کو مار رہا ہو، یا الٹی سیدھی حرکات کر رہا ہو، چیزیں پھینک رہا ہو، مریض پر حاضری ہو، اس کا رنگ بدلا ہوا ہو، تو اسے تشخیص ظاہری کہتے ہیں، یعنی مریض کی ظاہری کیفیت دیکھ کر مریض کا حال معلوم ہو جائے۔ تشخیص بصری و نظری۔ تشخیص بصری و نظری کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے مریض کی حرکات و سکنات کو دیکھ کر اس کے مرض کو سمجھنا، اور یہ تشخیص وہ بندہ بہت اچھی طرح کر سکتا ہے جس کا قلب تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے صاف اور شفاف ہو، اور اس کی روحانیت کی وجہ سے عامل کو مریض کا حال صرف دیکھ کر ہی سمجھ آ جائے۔ جیسے کہ مریض چیخ رہا ہے، دھاڑ رہا ہے، مختلف حرکات و سکنات کر رہا ہو، تو عامل اپنے روحانی قوت کی وجہ سے صرف اس کو دیکھ کر ہی جان جائے گا کہ اس مریض پر کوئی جادو جنات یا پھر کوئی طبی مسئلہ ہے۔ بہت سے مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر کوئی جادو جنات نہیں ہوتے، بلکہ وہ صرف ذہنی الجھن، پریشانیوں یا گھر میں تشدد واقعات کی وجہ سے نفسیاتی یا ہسٹیریا کا مریض بن جاتے ہیں۔ اب عامل کو ظاہری نگاہ سے دیکھنا کہ مریض مرد یا عورت، اپنے بھائی بہن، اپنی بیوی یا اولاد کو پہچان رہا ہے کہ نہیں، یا اپنی شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے یا نہیں، مثلا اپنا دوپٹہ یا قمیص، بالوں کو درست کرنا وغیرہ، تو عامل اپنی ظاہری تشخیص سے جان لے کہ مریض پر جادو یا جنات نہیں، بلکہ صرف نفسیاتی بیماری کی وجہ سے وہ یہ عمل کر رہا ہے۔ اگر کوئی عامل واقعی منجا ہوا ہے، اپنے استادوں سے سیکھ کر تجربہ کار ہوگا، تو جیسے ہی عامل اس مریض کے پاس جائے گا اور اس سے کلام کرے گا، تو مریض پر اگر جادو جنات ہوئے تو مریض کی کیفیت عامل کو دیکھ کر ہی بدل جاتی ہے۔ بعض اوقات مریض اچھل کود کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو یا لوگوں کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے، مگر عامل کے پہنچتے ہی اس کی حرکات و سکنات رک جاتی ہیں، تو یہ علامات بھی ظاہر اور نظری طور پر جادو جنات کی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات مریض عامل سے یہ کہتا ہے کہ مجھے سائے دکھائی دیتے ہیں، مجھے مختلف شکلیں دکھائی دیتی ہیں، اور وہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو علامتیں بھی ظاہری اور نظری طور پر جادو جنات کی نہیں ہوتی، بلکہ مریض ذہنی بیمار ہوتا ہے۔
مگر بعض اوقات یہ کیفیات جادو کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو عامل اب تشخیص کرے کہ مرض کی اصل وجہ کیا ہے۔ اگر مریض کی طبی کیفیت ہے تو علاج بھی جادو جنات کا نہیں بلکہ مریض کے مرض کے حساب سے جسمانی علاج کرنا ہوگا۔ جسمانی مرض کے لیے پہننے کے تعویذات اور ڈاکٹری علاج کرنا ہوگا۔ اب تشخیص کے مطابق علاج کیا جائے گا۔ اسی طرح تیسری تشخیص ہے تشخیص سمعی۔ تشخیص سمعی سے مراد یہ ہے کہ عامل کا مریض کے سامنے بیٹھ کر کسی غیر مرئی آواز کا سننا یا تالی بجانا یا کسی کے ہنسنے کی آواز کا سننا یا رونے کی آواز سننا، یہ تشخیص سمعی کہلاتا ہے۔ بعض عامل مریض کے پاس جاتے ہیں اور مریض کہتا ہے مجھے کچھ آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اور ان آوازوں کو عامل بھی اپنے ارد گرد یا آگے پیچھے محسوس کرتا ہے۔ بعض اوقات غیر مرئی مخلوق عامل کا نام لے کر بھی پکارتی ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس مریض پر جادو یا جنات کے اثرات ہیں۔ ایسا عموماً سحر مسلسل کے قرب میں بھی واقع ہوتا ہے۔ بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ کانوں کے پاس سے اچانک تیز ہوا گزری ہے، تو یہ تشخیص سمعی کہلاتی ہے۔ یہ بھی منجے ہوئے متقی اور پرہیزگار عاملین کو سنائی دیتی ہے جو اپنے اعمال کی ریاضت پابندی سے کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ عامل کے عمل کے اندر اتنی ہی طاقت اور قوت اور روحانیت ہوتی ہے جتنی اس کی ریاضت مضبوط ہوتی ہے۔ بعض عاملین حضرات محنت کرنے سے کتراتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو بھی ہم کہہ دیں وہ ہو جائے۔ ایسا تو نہیں ہوگا۔ آپ اعمال میں جتنی محنت کریں گے آپ اتنا ہی اس کا پھل ملے گا۔ وہ جیسے کہ مثال مشہور ہے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو اس لیے اپنی ریاضت میں مضبوطی اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طرح چوتھی تشخیص تشخیص قلبی ہے۔ تشخیص قلبی اس سے مراد یہ ہے کہ کسی مریض کو دیکھ کر دل میں القاء ہو جانا یا الہام ہو جانا، عامل کے دل میں مریض کے مرض کا خیال آ جانا کہ مریض کو حسد ہے، نظر ہے، جادو ہے، جنات ہے۔ اکثر ریاضت سے تشخیص انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ پانچویں تشخیص ہے تشخیص رؤیا۔ تشخیص رؤیا میں جادو کی علامات۔ اگر مریض خواب میں اپنے پیچھے کتا، سانپ، حشرات الارض کو بھاگتا ہوا دیکھے یا کوئی خطرناک چیز ہوا میں اڑنے والی دیکھے اور زبان پر کوئی کلمہ، قرآنی آیت وغیرہ جاری نہ ہو، یعنی آپ کچھ پڑھ نہ سکیں، اور آنکھ کھل جائے، تو علامات جادو کی بھی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عامل مریض کو علاج کرنے کی غرض سے تعویذات دیتا ہے تو مریض کو ڈراؤنے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ علامت بھی جنات کی ہے، اور جادو کے مریض کو علاج کی غرض سے تعویذ دیے جائیں تو جادو والے مریض کو ڈراؤنے خواب نہیں آتے بلکہ وہ اپنے آپ کو سکون میں پاتا ہے۔ اگر عامل تجربہ کار ہو تو مریض کو معاملات سے آگاہ کرے، ورنہ مریض کو کچھ نہ بتائے۔ اپنے تشخیصی طریقوں سے تشخیص کر کے اس کا علاج شروع کر دیں اور اسے کہے کہ آپ مطمئن ہو جائیں، اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے گا۔ نوٹ: جیسا اوپر ذکر کیا گیا کہ ایک تجربہ کار اور ریاضت کرنے والا عامل ہی صحیح تشخیص کر پائے گا۔ ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ عامل نے کسی مریض پر دم کیا، اور اب اگر عامل کمزور ہے، یعنی اس کی ریاضت میں یا تقوی اور پرہیزگاری میں کمی ہے یا حصار مضبوط نہیں، تو عامل کے خواب میں بھی جنات آ کر ڈرا سکتے ہیں اور علاج سے روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں عامل کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سچا تائب ہو کر اپنے تقوی اور پرہیزگاری کو بڑھائے اور اپنی ریاضت مضبوط کرے اور اپنا حصار مضبوط کرے، اور ضرورت پڑنے پر اپنے شیخ یا اپنے استاد سے مشاورت بھی ضرور۔ تشخیص لسانی۔ تشخیص لسانی یعنی مریض کا اپنی زبان سے اپنا حال بیان کرنا، کہ مریض اپنا حال خود بتائے۔ مریض یا تو بہکی بہکی باتیں کرے یا کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے بتائے کہ فلاں چیز کو میں دیکھ رہا ہوں یا فلاں چیز مجھ سے بات کر رہی ہے، اور مریض اپنی زبان سے اپنی جسمانی تکالیف کا تذکرہ کرے، تو اس کے ذریعے سے بھی عامل کو اپنے تجربہ کی بنیاد پر مریض کا مرض سمجھ میں آ سکتا ہے کہ مریض کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ بعض اوقات مریض عامل کو خود بتاتا ہے کہ میرے سر میں بھی درد ہوتا ہے اور میرا دل بھی گھبرا رہا ہے اور مجھے برے برے خواب آتے ہیں اور رات کو بے چینی بھی ہوتی ہے اور کھانا کھانے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ تو اب عامل اس مریض پر پڑھائی کرتا ہے، اذان دیتا ہے اور دیگر ذکر اذکار وغیرہ کرتا ہے، مگر مریض کی کیفیت وہی رہتی ہے۔ تو معاملہ جادو یا جنات کا نہیں، کیونکہ اگر عامل مضبوط ہو اور صحیح طریقے سے پڑھائی کر رہا ہو تو جادو جنات یا تو اپنے آپ کو ظاہر کر دیں گے یا پھر بھاگ جاتے ہیں۔ پھر ایسی صورت میں عامل مریض کی تشخیص کرے۔ اب عامل اس کی تشخیص کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مریض کے ساتھ جادو جنات کا معاملہ ہی نہیں ہے، بلکہ مریض تو طبی مریض ہے۔ تو یعنی کسی الجھن یا پریشانی یا صدمے یا شوہر یا اولاد کے پرتشدد واقعات کی وجہ سے ذہنی مریض بن چکا ہے، تو پھر عامل کو چاہیے ان سے ان کے دنیاوی مسائل پوچھے، گھر کے حالات اور رشتہ داروں سے سلوک کے بارے میں سوال کرے، اور اس مریض کو تسلی دے، اور اس مریض کے مرض کا عملیات کی دنیا میں جو روحانی علاج وہ کرے، اور ڈاکٹری علاج کا بھی مشورہ اور تجویز پیش کرے۔ تشخیص وجہ۔
یعنی چہرے کی تشخیص، یعنی انسانی چہرہ کی حرکات و سکنات کو دیکھ کر تشخیص کرنا۔ اگر مریض پر اثرات ہیں تو حاضری کے وقت یا مریض کے چہرے گال پر دھیان دے کہ گال پر حرکت ہے کہ نہیں۔ اگر صرف گالوں پر حرکتیں ہیں اور آنکھوں پر نہیں اور آنکھیں نکلی ہوئی ہوں تو سمجھ جائے کہ اس پر جناتی اثرات ہیں، اور اگر آنکھوں پر بھی حرکت یعنی جھٹکے ہوں اور گالوں پر بھی یعنی آنکھیں بار بار جلدی جلدی بند کرے اور کھولے اور چہرہ یعنی گالوں پر بھی حرکتیں ہوں تو ہسٹیریا کا مریض ہے۔ تشخیص باطنی، تشخیص باطنی یعنی مریض پر کوئی چیز ہے اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ تشخیص باطنی میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مریض اپنے آپ کو ٹھیک محسوس نہیں کرتا۔ اگر مریض کے سر میں ہر وقت درد محسوس ہوتا ہو اور یہ محسوس ہوتا ہو کہ اس کے جسم پر چیونٹیاں چل رہی ہیں یا جسم میں سوئیاں چبھ رہی ہیں، تو مریض کی اندرونی کیفیت یعنی باطنی کیفیت ہوتی ہے کہ جادو جنات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اس میں کچھ اقسام کا تذکرہ کرتے ہیں، جیسے جسم میں سوئیاں چبھنا، اور رات کو کوئی برا خواب دیکھ کر پورا دن اس خوف میں رہنا، کوئی اچانک آواز سن کر ڈر جانا، اور اس قسم کی کئی کیفیات مختلف مریضوں کی ہوتی ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی اور مریض ان کو محسوس کرتا ہے اور پریشان رہتا ہے۔ عاملین تشخیص کرنے سے پہلے یہ عمل لازمی کریں کہ جس جگہ آپ علاج کے لیے بیٹھیں یا جس جگہ آپ اپنے آستانے پر بیٹھتے ہیں، جہاں پر آپ علاج معالجہ کرتے ہیں اور لوگ آپ کے پاس آتے جاتے ہیں، تو آپ وہاں بیٹھنے سے پہلے یہ کلمات پڑھ کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر دم کریں اور پیشانی، آنکھ اور چہرے پر ملتے ہوئے پورے جسم پر ہاتھ ملتے ہوئے پھیر لیں، اور ان کلمات کو 21 بار پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ علاج کے لیے بیٹھیں یا کہیں علاج کرنے کے لیے جائیں تو پہلے یہ عمل لازمی کر لیں، ورنہ نقصان کا خدشہ ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اول آخر درود پاک ایک بار پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ تشخیص ظاہری، نظری، سمعی، بصری، قلبی، باطنی یعنی ہر قسم کی تشخیص کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ابھی ہم نے 8 قسم کی اقسام کی تشخیص اپنے ناظرین کو پیش کی ہے۔ یاد رہے کہ ہم اپنے جتنے بھی اجازت یافتہ عاملین ہیں یا جو بچے بچیاں ہمارے پاس عمل سیکھ رہے ہیں، ہمارے واٹس ایپ گروپس کے اندر وہ ایڈ ہیں اور ہماری تربیت میں وہ تمام اعمال کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم ان کو تمام اعمال کی اچھی طریقے سے خوب رہنمائی کر رہے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو پرسنلی طور پر سمجھائی جاتی ہیں، ان کو یوٹیوب پر بیان نہیں کیا جاتا، اس لیے جو بھی دوست احباب عملیات کرنا چاہتے ہیں، کورس کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی خاص عمل کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں ہماری رہنمائی کے اندر، وہ ہمارے خانقاہ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان کی بہترین رہنمائی کی جائے گی۔ اور جو دوست بھی واٹس ایپ گروپ کے اندر موجود ہے وہ ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کریں، کیونکہ ہم بہت سی ایسی باتیں بھی لوگوں کو بتاتے ہیں جو گروپس کے اندر نہیں بتائی جاتی، اور جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں، جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ پرسنلی بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی پرابلم کا حل چاہنے کے لیے، کسی بھی مریض کو اس کی تشخیص کروانی ہو تو ہمارے ساتھ پرسنلی رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ ان کے مریض کی تشخیص بھی کر دی جائے گی اور ان کا روحانی عمل اور ان روحانی علاج بھی تجویز کر دیا جائے گا۔ ہمیں اپنی نیک دعا میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔